منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ سرزمین محصلہ پر منعقدہ رحمت عالم کانفرنس کے اور جماعت المسلمین محصلہ کے صدر محترم جناب ناظم سیف الدین چوگلے صاحب اور جماعت کے سیکریٹری جناب شیخ ساجد ہرزق صاحب اور دیگر معزز اراکین، اس رحمت عالم کانفرنس میں شریک ممتاز اور مقتدر علماء کرام، بالخصوص نازش جماعت و ملت شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، دیگر قابل احترام علماء کرام، بالخصوص محصلہ کے ہمارے ممتاز علماء کرام دکتور سفیان قاضی اور شیخ عبد المعید مدنی حفظہم اللہ، اور آج کی اس مبارک و عظیم الشان کانفرنس میں شریک خطے کوکن اور بیرون کوکن کے معزز دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اس کانفرنس کے اس مبارک مشن کے اور اس اہم پروگرام میں شرکت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کانفرنس کے ذمہ داروں کا، معاونین کا، اس کے ہمدردوں کا اللہ تعالیٰ سے ان سب کے لیے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے ذمہ داروں اور اس کے معاونین اور اس کے رضاکاروں کو اور اتنے بڑے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے انتظامی سیٹ اپ کے لیے کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے باعث مغفرت بنائے۔ دینی بھائیوں، موجودہ پرخطر حالات میں ہمارے نوجوانوں کو کیا کرنا ہے؟ موجودہ پرخطر حالات میں ہمارے نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ رحمت عالم کانفرنس کے موضوعات میں ایک موضوع یہ بھی رکھا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان موجودہ حالات میں کیا کریں۔ موجودہ حالات میں ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ادب سے علم سیکھیں، اس پر عمل کریں، علم کو محفوظ رکھیں اور اس کو عام کریں، اور ہر طرح کے انتشار، اختلاف، گروپ بازی اور فرقہ بندی سے بچیں۔ ہمارے نوجوانوں کی
آج کے اس پرخطر دور میں یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ یقین رکھیں کہ ہلاکت سے بچنے کا راستہ، فتنوں کے گرداب میں دھس جانے سے بچنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے سلف کا طریقہ ہے۔ ہر نوجوان کو جب تک یہ اس کا یقین نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے نجات اللہ کی کتاب میں ہے، ہمارے لیے نجات نبی کی سنت میں ہے، اور ہمارے لیے نجات اسی راستے میں ہے جو کتاب و سنت کا راستہ ہمارے سلف کا راستہ تھا، تب تک امت کو نجات نہیں ملے گی۔ یہ یقین جب پیدا ہوگا نوجوانوں میں تو دیکھیے پھر یہ ان کے لیے آسان ہوگا کہ وہ ذمہ داریاں کیسے ادا کریں۔ بہت سارے پہلو ہیں ذمہ داریوں کے۔ نوجوانوں کی موجودہ حالات میں ذمہ داریوں کے تئیں اگر ان کو پہلو بپہلو اگر طے کیا جائے تو بہت سارے پہلو ہیں، لیکن سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ نوجوان ہمارے عزیز یہ سمجھیں کہ یہ عمر جو ہے یہ ہمارے لیے غنیمت کی عمر ہے، یہ ہمارے لیے غنیمت کی عمر ہے۔ غنیمت جانے ہم اس عمر کو، ہم جب اس عمر کو غنیمت سمجھیں گے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے، اس کو صحیح مصرف میں لگانے کے لیے ہم کوشش اور فکر کریں گے۔ تو ہمارے نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعظ اور نصیحت کو یاد کریں۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو، اپنے ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے غنیمت سمجھو 5 چیزوں کو، 5 چیزوں سے پہلے آپ نے گنایا، اسی میں آپ نے فرمایا جوانی کو، اس عمر کو، نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس پیریڈ کو قیمتی سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام سمجھو۔ ذہن مضبوط ہے، قوا مضبوط ہیں، صلاحیتیں بھرپور ہیں، تو اس ذہن، صلاحیت اور جسمانی طاقت کو استعمال کرو غنیمت سمجھ کر کے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر چلی جائے اور وہ پیریڈ شروع ہو جائے جس میں دماغ کمزور، جسم کمزور، کارکردگی کی صلاحیتیں کمزور، تو وہاں افسوس کرنا پڑے۔ اس لیے اسے غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بھی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے سامنے سے کسی کا قدم ہل نہیں سکتا، کسی شخص کا قدم ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 5 باتوں، 5 سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا کہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو جوانی دی گئی تھی اس جوانی کو کہاں لگایا، اس جوانی کو کہاں کھپایا۔ یعنی یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی دی، صلاحیت دیا، عقل دی، طاقت دی، کام کرنے کے لیے بہت زیادہ پاور بخشا، شارپ ذہن دیا، تو اس کو لگایا کہاں؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اور جو جوان اور نوجوان اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگاتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نیکیوں اور بھلائیوں کی کنجیاں بنو، کنجیاں، برائیوں کی کنجیاں نہ بنو۔ تمہارے ہاتھوں سے نیکیاں عام ہوں، نیکیاں پھیلیں۔ اور آپ جانتے ہو سب سے بڑی نیکی دنیا میں توحید ہے، توحید کی محنت ہے، توحید کا مشن ہے، توحید و سنت کی دعوت ہے، سلفیت کی دعوت ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا خیر
اور سب سے بڑی نیکی یہی ہے. ہر نوجوان، ہر بوڑھے، ہر مرد و عورت کو، ہر چھوٹے بڑے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے بڑا خیر توحید ہے، اور سب سے بڑا عمل خیر توحید کی دعوت ہے، سنت کی دعوت ہے. دعوت کتاب و سنت میں نوجوان اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، یہ سب سے بڑا کام ہے وقت کا، اور یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. نوجوانوں کے اندر قوت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، جرات ہوتی ہے. صحیح منہج پر ہو تو وہ جذبات کے ساتھ کنٹرول میں بھی ہوتے ہیں ان کے جذبات، اور ان کے جذبات عقل اور شریعت اور علماء کی رہنمائی کے تابع ہوتے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو اسی نقطۂ نظر سے بتائی کہ لوگ اگر بھلائی کا دروازہ بنیں گے، بھلائی کی کنجیاں بنیں گے، اور برائی ان کے ہاتھوں سے نہیں پھیلے گی، تو آپ دیکھیے سماج میں سب سے زیادہ بھلائیاں یا سب سے زیادہ برائیاں کن کے ہاتھوں سے پھیلتی ہیں. تجربے کی نظر سے دیکھیے، اپنے تجربے سے دیکھیے، سب سے زیادہ بھلائی نوجوانوں کی قوت اور محنت سے پھیلتی ہے، بڑوں کی سرپرستی اور بڑوں کی رہنمائی کے اندر رہتے ہوئے. اور ایسے ہی سب سے زیادہ شر، سب سے زیادہ فتنہ، سب سے زیادہ سماج میں خطرے، سب سے زیادہ تباہیاں، یہ ساری چیزیں بھی نوجوانوں کے ہاتھوں پھیلتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں کہ تم خیر کی چابی بنو، تم سے خیر کے دروازے کھلیں، تمہارے تھرو جیسے چابی سے دروازہ کھلتا ہے تو آدمی داخل ہو جاتا ہے، ایسے ہی تمہارے ذریعے لوگ بھلائی کے کام اور مشن میں داخل ہو جائیں. اور تم کبھی برائی کا دروازہ نہ بنو، برائی کا نیٹ ورک تمہارے ہاتھوں میں نہ چلے، تمہارے ہاتھوں سے نہ چلے، تم اس کا خیال رکھو. اور آپ نے دعا دی، خوشخبری ہے ان کے لیے، مبارکبادی ہے ان کے لیے جن کے ہاتھوں سے بھلائیوں کے کام ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے بھلائیوں کے دروازے کھلتے ہیں. میرے بھائیوں، غور کرو اس پر، غور کرو میرے عزیز نوجوانوں، غور کرو اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی دعا دی ہے ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو جو لوگ خیر اور جو لوگ بھلائی کی چابی بن کر کے، بھلائی کا دروازہ بن کر کے کام کرتے ہیں. اور ان کے لیے فرمایا ہے کہ ویل ہے ان کے لیے، برباد ہو جائیں وہ لوگ جن کے ذریعے اور یا جو برائیوں کی کنجی بن جاتے ہیں. ہم میں ہر شخص کو، ہر چھوٹے بڑے کو بلکہ غور کرنا چاہیے کہ اس کے ہاتھ سے بھلائی کا کام کتنا ہوتا ہے، بھلائی کا سورس کتنا جمع ہوتا ہے، بھلائی کا مشن کتنا ترقی کرتا ہے، بھلائی کو فروغ کتنا ملتا ہے. ہر آدمی کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے بتائی، اس لیے ہمیں بتائی کہ ہم غور کریں اس پر. یہ نصیحت ہے. اور آپ دیکھیے جوان در حقیقت کسی بھی، جیسے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس کا رول بنیادی ہوتا ہے. جسم کو کھڑا رکھنے کے لیے اس کا کردار اہم ہوتا ہے. وہ سر تو نہیں ہوتا، سر ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارا منہج اور ہماری کتاب و سنت کی ہدایتیں ہیں. لیکن ایسے ہی جسم کے اندر جیسے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ایسے ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے جوان ہیں. اگر یہ کمزور ہو گئے، یہ خطرے میں پڑ گئے، تو ایسا ہوگا کہ جیسے پورے جسم اور پورے ڈھانچے کی، پورے سسٹم کا پورا وجود ٹوٹ گیا، کمزور ہو گیا، اب وہ کوئی رول نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو برے نیٹ ورک کا ذریعہ نہ بنائے، سورس نہ بنائے، اور برائی کا راستہ ہمارے آپ کے کسی نوجوان کے ہاتھ سے نہ کھلے. اگر ایسا ہے کہیں، اگر ایسا ہے تو خبردار ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یا ہماری بربادی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. اس لیے سارے نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا جن تک یہ بات پہنچتی ہے کہ آپ کتاب و سنت اور اس دعوت کی کنجی بنیں،
کتاب و سنت اور سلفیت کی دعوت اور اس خیر کے لیے آپ کنجی کا رول کریں، اور اسی طرح جتنے خیر ہیں وہ سب اس کے تابع ہیں، جتنا بھی خیر ہو سکے وہ خیر کا کام کریں۔ آپ دیکھیے، کبھی آپ اگر یہ محسوس کرتے ہیں، کبھی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھلائی کر لی، ہم نے کوئی خیر کا کلمہ کہہ دیا، کسی خیر کے مشن میں ہم نے سپورٹ کر دیا، تو آپ دیکھیے اس وقت آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہو گئے؟ سوچنا چاہیے کہ جن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیر کا کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اپنے نبی کی دعا ان کو حقدار سمجھتا ہے، اور ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے دیکھیے، دعوت کتاب و سنت اور توحید کے میدان میں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ دیکھیے، جب حبشہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو پناہ لینے کے لیے بھیج دیا، اس کے بعد مکہ کے کچھ لوگ حبشہ پہنچ گئے۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ حبشہ جب پہنچے تو بادشاہ سے ان لوگوں نے ملاقات کی، کہا کچھ لوگ مکہ سے وہاں فتنہ پیدا کر کے آپ کے ملک میں آ کر کے پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑی گستاخی کی بات کرتے ہیں اور بڑا گستاخانہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ جب یہ بات بادشاہ کے دربار میں مکہ کے کچھ سازشی اور اس ڈیلیگیشن کے ذریعے کہی گئی، تو بادشاہ نے بھیجا، کہا پتہ لگاؤ وہ کون لوگ ہیں۔ وہ آئے، جو صورتحال تھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس صورتحال میں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ہم بات کیا کریں گے بادشاہ کے دربار میں، لیکن سبق ہے ہم سب لوگوں کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے، کہ جعفر بن ابی طالب جو جعفر طیار کے نام سے مشہور صحابی رسول ہیں اور اس وفد میں تھے، وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ اب ہم کیا بات کریں گے، تو کہتے ہیں بات ہم وہی کریں گے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں بات وہی کرنی ہے۔ توحید و سنت کی دعوت کے سلسلے میں اگر اس پہلو پر غور کریں تو بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، کہ دیکھیے بادشاہ کے دربار میں آئے اور شکایت تھی، کمپلین تھی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ ہیں، بادشاہ عیسائی ہے، حکومت عیسائی ہے، لیکن موقف کیا ہے؟ موقف اور اسٹینڈ یہی ہے کہ ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ نے کہی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ پوچھا گیا ان سے دربار میں بادشاہ کی طرف سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے تمہارا موقف، کیا تمہارا نظریہ ہے، کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی طرف سے القاء کیے ہوئے روح اور اس کا کلمہ ہے جو حضرت مریم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے برسر مجلس اور بادشاہ کے دربار میں یہ بات کہی، جس دربار میں کامیابی کے لیے یہ اتنی بڑی بنیاد ڈالی گئی تھی کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ لوگ ہیں اور انہیں اپنے وطن سے آپ کو ڈیبوٹ کر دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے۔ سبق یہ ہے کہ توحید و سنت کا جو صحیح اور خالص اور سچا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ادب کے ساتھ، وصول کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے جذبے کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، صحیح لب و لہجے میں ایمانداری کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ابھی آپ ایک بڑا علمی کلام سن رہے تھے اس پہلو سے کہ ہمیں اپنے ٹائٹل کو اور اپنے سچے لقب کو استعمال کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ جب اہل باطل اور اہل بدعت اپنے بدعتی نسبتوں کو
बिदाती निस्बत इसलिए कही जाती है कि जिन निस्बतों पर लोग फख्र करते हो, जिन निस्बतों को लोग वाजिब उम्मत के ऊपर करार देते हो, वो बिलाशुबह बिदात है। तो जब लोग अपनी अपनी बिदाती निस्बतों से अपने आप की पहचान कराने में लोग फख्र और अपना मिशन समझते हो, आप बताइए ऐसे हालात और ऐसे मुआशरे में हमारे सच्चे खालिस किताब सुन्नत के मनहजी नौजवानों की नजर और उनकी फिक्र और उनका मौकिफ कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। हम किसी इमाम के गुस्ताख हैं? कभी नहीं। हम किसी अदना मोमिन और मोमिना औरत की शान में भी गुस्ताखी और तौहीन को जुर्म समझते हैं। हमारे खिलाफ कितने प्रोपेगंडे हैं, लेकिन उन प्रोपेगंडों के दबाव में आकर के कभी हम अपनी निस्बतों से तनाजुल नहीं अख्तियार कर सकते, बल्कि जरूरत पड़ेगी तो हम ये कहेंगे कि ये निस्बतें इल्म और दलील और वलमाए सकात की सराहतों की बुनियाद पर बिदात है, कम से कम बिदात है। और जिन उलमा ने ये बात कही है कि इन निस्बतों की इजाजत है, उन उलमाए हक की तफसीलात भी आप पढ़ लीजिए, फिर वो हालात देखिए और उनकी तत्बीक कीजिए कि वो किस तरह इस निस्बतों की गुंजाइश हो सकती है। बहरहाल ये मुस्तकिल एक बात है। तो अर्ज ये कर रहा था कि इसका ख्याल रखना जरूरी है कि नौजवान हमारे किताब व सुन्नत की दावत में खड़े रहें, खालिस रहें, फिक्र करने वाले रहें, हर मौके और हर मोड़ पर, हर स्टेज पर उसकी तर्जुमानी करें और उनके पास जो सलाहियतें हैं वो सलाहियतें लगाएं उलमा की रहनुमाई और उलमा की सरपरस्ती में, ताकि मिशन को ताकत मिले और मिशन परवान चढ़ सके। इस मौके पर एक बात और कहूंगा कि कभी कभी जज्बात हमारे नौजवानों के बिल्कुल अलग होते हैं, गैर इल्मी होते हैं, जज्बातियत बहुत ज्यादा होती है। वो चाहते हैं कि हमारा टकराव बराह रास्त गैरों से हो और हमारा असल टकराव गैरों से होना चाहिए। मैं ये कह देना चाहता हूं इस मौके पर अपने नौजवानों से खास तौर पर, इसलिए कि ये बहुत अहम नुक्ता है। हमारे मुल्क में कुछ सियासतें हिंदू के नाम पर, हिंदू मुस्लिम हिंदू के नाम पर चल रही हैं और जड़ें मजबूत कर रही हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आपके लिए, हमारे लिए सबसे अहम और सबसे बड़ा काम यह है कि आप और हम अपने बीच के अंदर जो मासियतें हैं, मुनकरात हैं, गुनाह हैं, बिदात हैं, शिरकियात और खुराफात हैं, इनके खिलाफ काम कीजिए। अगर अंदर का माहौल ठीक नहीं हुआ, अंदर की इस्लाह नहीं हुई, दाखिली इस्लाह नहीं हुई, तो कभी मुमकिन नहीं है कि किसी मुस्लिम मुआशरे को नुसरत और शौकत हासिल हो सके। आप जज्बाती बातें करके गैरों के खिलाफ लोगों को खड़ा तो कर सकते हैं, खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन आप बताइए मुसलमानों का वो मुआशरा, मुसलमानों की वो कम्युनिटी, हमारे आपके वो लोग जो लोग कलमे से निस्बत रखते हैं, नबी के उम्मती हैं, नबी से अपनी निस्बत है, हमारे यहाँ बिदातें हैं, बिदातों और शिरकियात के साथ मुस्लिम मुआशरे को और मुसलमानों को कभी गलबा नहीं मिलेगा। कुरान ने इस बात को बड़ी सराहत से यह बात बयान की है कि सही अकीदे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले बगैर रूए जमीन पर शौकत और तमकुनत नहीं हासिल हो सकती। ये नजरिया रखने की जरूरत है हमारे नौजवानों को। और एक बात और, नौजवानों के मौजूदा पुरखतर हालात में जो हालात हैं और हमारे नौजवानों का जो रुख है, उनमें एक बहुत बड़ी बुनियादी बात यह है कि आम तौर पर नौजवान अपने माँ बाप के नाफरमान हैं, अपने माँ बाप के नाफरमान हैं। आम तौर पर नौजवान अपने माँ बाप के नाफरमान हैं, उनकी कदर आम तौर पर नौजवानों की नजर में नहीं है। आप ये बताइए, अल्लाह से और उसके दीन से निस्बत रखने वाले हमारे नौजवान अगर अपने माँ बाप के फर्माबरदार नहीं हैं, उनके साथ हुस्न सलूक नहीं करते हैं, उनके हर हुक्म के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किए रहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि दुनिया और आखिरत दोनों की तबाही की बुनियाद है। हर नौजवान
ہمارے ہر نوجوان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی توحید و سنت کے بعد ماں باپ کی نافرمانی میں ہے اور علماء کا حق جاننے میں ہے. علماء کا حق، ہمارے علماء کہتے ہیں، علماء امت محمدیہ کے لیے علماء امت یہ ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں، ماں باپ سے بھی زیادہ. تو علماء کا احترام، ماں باپ کی فرما برداری میں دنیا اور آخرت دونوں کی نجات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے اس حدیث میں جس میں کہا گیا کہ رب کی رضا ماں باپ کی رضا کے تھرو ملتی ہے. ماں باپ ہم سے راضی ہیں، ہمارے نوجوانوں آپ سے راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد دلاؤں گا. آپ بار بار سنتے ہیں لیکن آپ دیکھیے اپنی زندگی میں برتتے کتنا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی حدیث کے مطابق ماں باپ اولاد کے لیے، ماں باپ کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول کی جاتی ہیں، مستجاب ہیں. ماں باپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کے تعلق سے قبول کی جاتی ہیں، چاہے ان کے حق میں دعا کریں چاہے ان کے خلاف بد دعا کریں. ہم میں کون فکر مند ہے، کون اتنا الرٹ رہتا ہے، کون اتنا چوکنا رہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بد دعاؤں سے وہ بچنا چاہتا ہے. ہر وقت وہ فکر میں ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض ہو کر کے ہمارے اوپر بد دعا نہ کرے. ماں باپ کی بد دعا سے بچنا ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے. اور یاد رکھنا چاہیے وہ جریج کا واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب جریج نے نفلی نماز پڑھتے ہوئے اپنی ماں کی بات نہیں سنی اور لبیک نہیں کہا، اس حالت میں ماں نے جب بد دعا کر دی کہ اے اللہ میرے بیٹے جریج کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کی جال میں نہ پھنس جائے. قبول ہو گئی. دیکھیے بد دعا قبول ہو گئی. ہم میں کتنے لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کہیں بد دعا نہ کر دے. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچنے کی ہمیشہ فکر کرو. ہمیشہ رحمت عالم کانفرنس کے اس اسٹیج سے سننے والے سامنے یا اس کے پیچھے اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سے میں یہ کہوں گا کہ ہر وقت چوکنا رہو، دعائیں لینے کی فکر کرو، ہمیشہ ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچنے کی کوشش کرو. اگر یہ بد دعائیں کریں گے تو خطرے میں پڑ جاؤ گے. کتنے بڑے خطرے میں پڑے تھے جریج. نفلی نماز کی حالت میں ماں کی نہیں سنی، اس حالت میں بد دعا انہوں نے کی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی. کتنے لوگ ہمارے، کتنے نوجوان کتنے مسائل اور مشکلات میں ہوتے ہیں، کتنے فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، کتنی سازشوں کے ہتھ کنڈے چڑھ جاتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لوگ یہ سوچنے کو تیار ہیں یا ہوں گے عام طور پر کہ کہیں ہمارے ماں باپ کی بد دعاؤں کا رزلٹ تو نہیں ہے. تو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کے اسٹیج کے ذمہ داروں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی نصیحت کی جائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں. کتنی بڑی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو تم اف نہیں کہہ سکتے. اف، جب وہ کوئی بات کریں، جب وہ کوئی بات کا حکم دیں تو بڑی خوشی کے ساتھ اسے قبول کر لو. خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ کر لو ان کی بات سننے اور ماننے کے لیے. یہ بہت بڑی بنیادی تعلیم ہے. اور ایسے ہی دیکھیے موجودہ حالات میں ہماری یہ ذمہ داری ہے ہمارے نوجوانوں کی کہ فتنوں سے بچیں. ماں باپ رہنمائی کرتے ہیں، علماء رہنمائی کرتے ہیں، سوشل میڈیا اور بہت سارے نیٹ ورک کچھ اعلانیہ کچھ خفیہ چلتے ہیں اور وہ نوجوانوں کو ہی شکار کرتے ہیں. اس لیے کہ کچا ذہن وہی ہے، نہ تجربہ کاری وہی ہے اور علماء سے رابطہ انہی کا سب سے کم ہے.
اس لیے ان کو شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے عام نوجوان کیا یہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا قتال اور ہتھیار بند لڑائی سے افضل ہے؟ علم حاصل کرنا جہاد سے افضل ہے۔ اور کون سا جہاد؟ شرعی جہاد۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد کے شرائط ہیں۔ حاکم کے حکم سے جہاد ہوگا، حاکم کے سپاہی اور مجاہدین جہاد کریں گے۔ جیسے ہمارا یہ اپنا وطن ہے پیارا، اس پیارے وطن کی حفاظت کے لیے ملک کے سپاہیوں کا کام ہے، مجاہدین کا کام ہے، فوج کا کام ہے جو ملک اور ملک والوں کی یا وطن اور اہل وطن کی حفاظت کرتی ہے۔ ایسے ہی جہاد حاکم وقت کے حکم سے اسلام کے مجاہدین اور سپاہی کرتے ہیں۔ اس جہاد سے افضل ہے علم حاصل کرنا۔ اس جہاد کے نام پر جو جہاد فساد ہے، جو جہاد روئے زمین پر فتنہ پھیلاتا ہے، حقوق تباہ ہوتے ہیں، جان و مال کی بربادی ہوتی ہے، اس کو تو جہاد کہا ہی نہیں جاتا، وہ تو فساد ہے۔ لیکن جو شریعت میں جہاد ہے اس جہاد سے افضل ہے علم حاصل کرنا۔ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، اسی لیے میں نے کسی سلف کی بات سے گفتگو شروع کی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے خاموشی، ادب، اس کے بعد علم سیکھو، ادب کے ساتھ علم سیکھو، علم سیکھا جتنا اس پر عمل کرو، عمل کے ساتھ اس کی نشر و اشاعت کرو، کیونکہ تمہارا رول اور تمہارا سپورٹ اور تمہارا مشن اور اہل مشن کا دست و بازو بن جانا یہ دعوت اور کتاب و سنت کے مشن کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں دیکھیے ہمارا نوجوان نشہ کا کتنا شکار ہے، نشہ کا کتنا شکار ہے۔ صحیح بنیاد جس کی ہے توحید پر اور سنت پر اور صحیح عقیدے پر، اس کے ہاں نشہ، اس کے ہاں یہ خبیث اور گندی اور گھٹیا چیز جو اپنوں کے بیچ میں، معاشرے کے بیچ میں ذلیل کر دینے والی اور حیثیت گھٹا دینے والی ہے یا ختم کر دینے والی ہے۔ صحیح عقیدے اور صحیح منہج پر رہنے والا نوجوان کبھی نشہ نہیں کرے گا۔ صحیح عقیدے پر معاشرہ تیار ہوا تھا، اللہ کی طرف سے جیسے نشہ کے حرام ہونے کا حکم آیا، سب لوگوں نے نشہ کا سارا نظام تباہ کر دیا، سارے مٹکے توڑ دیے شراب کے اپنے ہاتھوں پر، کیونکہ ان کی بنیاد کس پر قائم ہو گئی تھی؟ صحیح توحید اور صحیح عقیدے پر۔ جن کا عقیدہ صحیح ہے اور جن کا منہج صحیح ہے، جس کو اللہ نے خبیث کہا، سارے لوگ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ نشہ آور چیزیں جس کی تقریباً 500 شکلیں بتائی جاتی ہیں، اس سے بھی زیادہ شکلیں ہیں نشہ کی، اور نشہ کے طریقے رائج ہے۔ ایک سچا توحید پرست نوجوان مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ سچا ہے اپنے عقیدے میں اور خالص ہے تو نشہ کے قریب نہیں جائے گا۔ نشہ یہ خبیث ہے بالاتفاق، اور یہ ام الخبائث ہے، یہ سارے جرائم اور کرائم کی ماں ہے۔ انہی سے جرائم عام طور پر سماج میں جنم لیتے ہیں، اس لیے نشہ سے دور رہو۔ سچے نوجوان اپنے اخلاق اور کیریکٹر کے ساتھ اپنا مقام اور اپنی اہمیت بلند رکھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اب جگہ بناتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں نور بنے رہتے ہیں، سرور بنے رہتے ہیں۔ لیکن جو نوجوان اخلاق لیس ہوتا ہے، اخلاق میں گرا ہوتا ہے اور ایسے ہی نشہ باز ہوتا ہے، اس کا کوئی اعتبار معتبر لوگوں کے ہاں نہیں ہوتا، ذمہ داروں کے ہاں نہیں ہوتا، اور ایسا شخص کبھی بھی ذمہ دارانہ کوئی رول نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ موضوع تو مستقل ہے کہ ہمارے نوجوان کتنے خطرناک نشوں میں مبتلا ہیں۔ نوجوانوں کی یہ بات ہے، ہمارے سلف کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے پہلے مستحکم کیا عقیدہ اور توحید دلوں میں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا جذبہ اور اس کی بنیاد دلوں میں مضبوط کر دی، اس کے بعد حکم دیا کہ نشہ اور شراب تمہارے اوپر حرام ہے۔ سبوں نے چھوڑ دیا۔ کہیں اگر واقعہ کوئی ہوا تو یکا دکا کہیں واقعہ ہوا۔ آج ہمارے نوجوان بتائیں کہ یکا دکا لوگ ایسے ہوں گے جو نشہ سے دور رہتے ہوں گے، ورنہ نوجوانوں کا نیٹ ورک نشہ میں مبتلا رہتا ہے۔
اس لیے نشہ سے بچیں، دین بچائیں، صحت بچائیں، سماج بچائیں، آبروئیں بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کے مطابق توحید کا کلمہ سربلند کریں، سلفیت کو سربلند کریں، اہل حدیثیت کی دعوت کو عام کریں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جب چن لیے گئے اللہ کی طرف سے توحید خالص کے لیے، تو گویا کہ ہم چن لیے گئے دعوت توحید خالص کے لیے۔ اس لیے ہم خالص توحید کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو اس مشن اور علماء کے مشن، تعلیم و دعوت کے مشن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں اور کام کو آگے بڑھائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے توفیق مانگیں۔ میں اخیر میں پھر دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین یہ رحمت عالم کانفرنس جس میں ہم سب شریک ہیں، اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے منعقد کرنے والے محصلہ کے ذمہ داروں کو، جماعت کے کانفرنس کے معاونین کو، رضاکاروں کو، بالخصوص اس کی سرپرستی کرنے والے علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور ہم سب کو جو اس نے توفیق بخشی اس مبارک اور عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرکت کو باعث سعادت بنائے اور ہم سب کے لیے باعث مغفرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔